اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ آیا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں، یا یہ من گھڑت رسم بنائی ہوئی ہے؟ تو میرے دوستو، یہ کوئی من گھڑت رسم نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے نا، تو یہودی جو تھے ہر وقت آپ کے خلاف پراپوگنڈے بنایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو بردہ بنت اسلمی نامی ایک یہودی تھا، اس نے 70 اپنے ساتھی یہودی جو ہے ان کو اکٹھا کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنا کے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے آیا کہ نعوذ باللہ میں ان کو مدینہ طیبہ تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا، ان کا راستے میں ہی تمام کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور جب مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور رہ گئے نا، تو راستے میں ان یہودیوں نے، جو 70 یہودی تھے اور ان کے ساتھ بردہ بنت اسلمی تھے، انہوں نے آپ کا راستہ روکا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب سامنے آئے نا، تو بردہ بنت اسلمی آپ کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بردہ بنت اسلمی، کیسے آیا تھا؟ تو کہنے لگا حضور ارادہ تو کوئی اور تھا، مگر آپ کا چہرہ دیکھا میرے دل نے گواہی دے دی، یہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس نے جب کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ آنے والے جو 70 یہودی تھے کہنے لگے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے، ہم تو تیرے پیروکار ہیں، تیری پیروی کرتے ہوئے آئے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو پیارے دوستو، 70 اور 71 آدمی جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جب 71 آدمی ہو کتنا بڑا اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، 71 وہ ہو گئے، اور 72ویں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت بردہ بنت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ عرض کرنے لگے حضور آپ تو ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور حضور آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہم جلوس کی شکل میں جائیں گے، حضور اجازت ہو تو میں اپنی پگڑی اتار کے، اپنی دستار اتار کے، نیزے پہ لٹکا کے جھنڈا نہ بنا لوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے۔ اس نے اپنی پگڑی کو کھولا، اپنی دستار کو کھولا، اور نیزے کی نوک پہ لٹکا کے اس کو اس طرح لہراتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، اور باقی تمام جو جلوس تھا پیچھے پیچھے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ آمد ہوئی تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہ راستے میں کھڑی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ڈف بجا کر نعت شریف پڑھ رہی ہیں۔ طلع البدر علینا، آپ کی آمد کی خوشی میں ڈف بجا کے نعت پڑھ رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں، اور مدینہ طیبہ کے جتنے بھی نوجوان تھے، جتنے بھی لوگ تھے، تمام کے تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے، مدینہ طیبہ کے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ میں آمد تھی، اور اس لیے آپ کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے، آپ کی آمد کی خوشی کا جشن مناتے ہوئے مدینہ طیبہ میں جلوس کی شکل میں آئے۔ تو پیارے دوستو، اگر جلوس نکالنا جائز نہ ہوتا،
جھنڈے لہرانا جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب حضرت بردہ بنت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع فرما دیتے۔ آپ فرماتے کہ نہیں شور شرابہ نہیں کرنا، آپ فرماتے جلوس کی شکل اختیار نہیں کرنی، جھنڈے نہیں لہرانے بلکہ خاموشی کے ساتھ چلو۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ یہ خوشی کا سمے ہے، خوشی مناؤ۔ تو پیارے دوستو مدینہ طیبہ والے وہ بھی جلوس کے ساتھ شامل ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں نعرے لگاتے ہوئے جھومتے ہوئے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو ہم بھی صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے گاؤں شہروں محلوں کی گلیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کا یہ سنت اور طریقہ جو اس پہ عمل کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کا جلوس نکالتے ہیں۔ تو پیارے دوستو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ تمام دوست احباب جلوس میں شامل ہوا کریں۔ اور ہاں جلوس نکالنا جائز ہے مگر اس میں کچھ غلط رسمیں جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہیں جلوس جاتے ہیں ان میں ڈی جے لگا ہوتا ہے، ان میں ساؤنڈ میں جو نعتیں بجائی جاتی ہیں، نعتیں وہ پڑھی تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بجائی جاتی ہیں، اس میں ڈب چل رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی زیادہ بیس ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا یہ ڈھول کی تھاپ ہے یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب کی ثنا کی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو آداب کا خیال رکھیں، جس وقت جلوس نکالے اس میں درود و شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر پڑھیں۔ جس وقت جلوس نکالیں تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات کی تلاوت کریں۔ جس وقت جلوس نکالیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر نعت شریف کے ہدیے پیش کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تو پیارے دوستو اس طرح جلوس نکالیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں نعرے لگائیں، یہ نہیں کہ ڈھول بجا کر رقص کریں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے تو نہ ہی یہ ویسے کسی طرح سے جائز ہے۔ تو میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنے کی اور آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنے کی اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو ہم سب کے گھروں میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، برائے کرم اس کو شیئر کریں دوسرے لوگوں تک تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جلوس نکالنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور تمام دوست جلوس میں بھی شامل ہوا کریں۔ میرے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی دینی اور معلوماتی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔